کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بناتا ہے، اور جانتے ہو کیسے؟ جب وہ ہر راستہ بند کر دیتا ہے، امید کی آخری شمع تک بجھا دیتا ہے، نہ آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ پیچھے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نہ اللہ کی مدد کہیں سے نظر آتی ہے۔ مایوسی تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں آزماتا ہے، دیری کر کے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے اور بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت میں وقت ضرور لگا سکتی ہے، لیکن قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ہمت رکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہے حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جسے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد بھی جب تمہارا دل اللہ کی دیری پر مطمئن رہتا ہے، تو پھر اللہ ضرور تمہارے لیے کوئی ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندے کی یہ بات بہت پسند ہے، جب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ جتنا صبر اب کر لیا ہے، اس کے بعد تو اب اللہ خود میرے ساتھ ہوگا۔ اس یقین کے بعد نہ تو دل پھر مایوس ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کی دیری پر تھکتا ہے، اور نہ ہی دعائیں مانگنے سے روکتا ہے، کیونکہ جہاں ہر راہ بند ہو جاتی ہے وہاں امید کی کرن بنتی ہے۔ تمہاری دعائیں وہ دعائیں جو تمہیں ایک وقت میں لگتا ہے بالکل بے معنی سی ہے، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اور پھر جن کے دل اللہ کی تاخیر سے گھبراتے نہیں، اللہ کی مدد کو ایسے پاتے ہیں کہ نہ پھر دعاؤں سے پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی مزید آزمائش سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک دن مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پسندیدہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور تم کہو گے یا اللہ یہ کیسے؟ اور اللہ مسکرا کر کہے گا تمہاری آزمائش کا صلہ تو بہت پہلے ہی میں نے سنبھال رکھا تھا، بس تم ہی میری محبت کو نہ سمجھ سکے تھے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد تم تک ایسے آئے گی جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی۔ اکثر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اللہ اسے تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے خیالات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھ دعاؤں کے بعد بھی دل میں ایک درد، ایک خوف سا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے ہوگا، لیکن ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھائے گا۔ اسی ڈگمگاتے یقین پر ہی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہو میرے بندوں کو مجھ پر یقین ہے، مجھ سے اس کو امید ہے کہ میں کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا۔ اور جب اللہ پر چھوڑ دیا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے اور وہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہ ہو، پھر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اس میں اللہ تو تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ نے ہر مشکل سے نکلنے کا حل سوچ رکھا ہے، لیکن جب تم یقین کر کے سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہو، پھر وہ تمہیں جلد ہی کوئی راستہ دکھاتا ہے، ایسا راستہ، ایسا وسیلہ جو نہ تم نے کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جس کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جب ہی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔
آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس میں سہنے کی ہمت ہو۔ اللہ تعالیٰ آغاز میں آزمائش جتنی سخت رکھتا ہے اس کا اجر اس سے بھی دگنا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں صبر کی آخری انتہا تک آزماتا ہے، آزمائش کے کڑے سے کڑے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی وہ شدت سے مانگی دعاؤں کو بھی آزماتا ہے، کہیں دیری کر کے تو کہیں بس سب کچھ ناممکن بنا کر۔ اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑتا جو یقین رکھتے ہیں کہ آزمائش میں ڈالنے اور نکالنے والی ایک ہی ذات ہے۔ صبر آ جانے تک کا مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں بندہ اللہ کی خاص رحمت اور نظر میں آ جاتا ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ معجزے یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو۔ ممکن ہے اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو اور تمہارا ادھورا قصہ مکمل ہونے والا ہو۔ پتہ ہے، قرض میرا اللہ کبھی بھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض، نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو تو وہ تمہیں اس وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا طاقت والا ہے۔ وہ خود ہی تو عطا کرتا ہے اور اسی نام سے ہی تو جانا جاتا ہے، سب سے قریب اور غور سے سننے والا۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا تاخیر کر دیتا ہے، لیکن تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ جن ہاتھوں کا اٹھنا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ روزانہ تمہیں اپنے در پر بلانا چاہتا ہے تاکہ تم اس سے التجائیں کرو، تو وہ پھر ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت تب بھی تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو۔ کن دعاؤں سے ہی ہے، اور دعائیں تو اللہ کو تمہاری طرف متوجہ کرتی ہے، اور اللہ رب العزت خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جو تمہیں اپنے رب سے رابطے میں رکھتی ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے در کا پتہ تب ہی دیتا ہے جب اس نے تمہیں بے حد اور بے حساب نوازنا ہوتا ہے۔ وہ تب بلاتا ہے جب تمہیں ہر غلطی سے پاک کرنا ہوتا ہے، جب تمہیں دنیا کی تکلیفوں سے آزاد کرانا ہو۔ بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب ناممکنات خیالات تمہیں مایوس کرنے لگیں تب اللہ کی یہ آیت یاد کر لینا، بے شک
بے شک تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اسے سن نہیں سکتا۔ پھر بھی کتنے دل ہے جو اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، کتنے قلب ہے جو اس کے نام سے راحت پاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ کوئی قربانی رائے گاہ تو نہیں جاتی، کوئی آنسو بیکار تو نہیں جاتا، اور کوئی آہ خالی تو نہیں جاتی۔ جب اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص طور پر دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے۔ جب سب اچھا ہوتا ہے تو شکر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بات تو تب ہے جب انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی شکر کرنا نہیں بھولتا۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہ صرف اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں، بلکہ ہر اس چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جن سے ان کو محروم کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی مصلحت پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تو پھر شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا؟ تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہی جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تمہیں مشکلات میں ڈالنے سے پہلے ہی وہ رب تمہیں ان سے نکالنے کا انتظام کر چکا ہے، تو اداس مت ہو۔ تمہاری زندگی کا یہ اندھیرا ابھی جلد ختم ہو جائے گا۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہونا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں۔ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوئی دور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو
اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ اس کے فیصلے ہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر جانے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی بھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو۔ اگرچہ دینے میں دیری ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم میں صبر ہوگا، جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔
بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا اب درد سے رہائی کا۔ ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں، تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سکون رہ جاتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو، اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے، اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی میں ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نو کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے۔ بدلتے تبھی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔
جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو بس دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزر رہے ہو یا گزرے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خوف کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کی مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے، دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے، دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعاؤں میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے، جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ تمہارے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا
اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔